میں دراصل مدرس ہوں، خطیب ہم مجبوری میں ہیں۔ مجبوری کیا ہے کہ مذہب کو سمجھانے کے لیے ہمیں بندہ چاہیے جو دلائل کی دنیا میں سمجھائے۔ اس کو آپ خطابت کہتے ہیں، میں اس لیے اسٹیج پہ ہوں۔ اگر میں آج اسٹیج پہ نہ ہوتا تو میں کلاس میں ہوتا، بلکہ اب بھی میرے اسباق ہوتے ہیں، میں تخصص پورے کا پورا خود پڑھاتا ہوں، مکمل 22 اسباق، مجھے اس میں کسی اور کی باق نہیں ہوتی کہ یہ۔ سب سے پہلی بات سمجھیں، آپ لوگ گفتگو میں بنیادی چیز یہ رکھیں کہ جو آپ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے پاس دلیل مضبوط سے مضبوط تر ہو تو بات کیجئے، دلیل نہیں ہے تو خاموشی میں عافیت ہے۔ دلیل ہونی چاہیے، اگر دلائل نہیں ہے تو پانی میں مدھانی مارنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اس جگ کو چھوڑ دیں، پھر آپ اس وقت تک بات نہ کریں جب تک اس عنوان پہ دلائل نہ سیکھ جائیں۔ نمبر 2، جس وقت گفتگو کریں پہلے سوچیں کہ کیا میرا یہ بات کرنا یہ دلائل کے مطابق 100% ٹھیک ہے، اکابرین بزرگوں کے طرز عمل کے مطابق ہے، صحابہ، اہل بیت، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، ائمہ کے اقوال کے خلاف تو نہیں ہے؟ بس پھر ڈٹ جائیں اس بات پر، دنیا الٹی سے پلٹی ہو جائے آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، اپنی قبر، اپنی آخرت، قیامت کی پیشی سامنے رکھ کر گفتگو کیجیے۔ یہ نہ ہو کہ میں بات کر جاؤں آج یوں بازو چڑھا کے جی مجھے فلاں ہوا ہے اور میں اللہ کے دربار میں پروف نہ کر پاؤں، اللہ کے دربار میں میں جواب نہ دے پاؤں۔ قیامت کو سامنے رکھے، قبر کو سامنے رکھے، آخرت کو سامنے رکھے اور گفتگو کرے۔ اللہ کل قیامت میں سوال فرما لے، رب پوچھ لے، پیشی ہو جائے تو آپ کی گرفت نہ ہو۔ بس یہ آپ کی گفتگو کے طریقے ہونے چاہیے۔ جب یہ ہوگا پھر کچھ بھی نہیں ہے، پھر آپ کسی قسم کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں۔ اور اس کے ساتھ 3 بنیادی باتوں کے ساتھ ضمنی بھی کچھ باتیں ہیں۔ ضمنی کا معنی ایک کی شکیاں ہوتی ہیں، وہ کیا ہے؟ درمیان میں ایک شک یہ بھی رکھ لیں، جی مجمع کا روب ہوتا ہے میرے اوپر۔ کیوں روب ہے بھائی؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں روب آپ لاتے ہو؟ مجمع ڈنڈے اٹھا کر بیٹھے، کلاشن مجمع کے ہاتھ میں، کیوں روب رکھا ہے مجمع کا؟ کس بنیاد پہ رکھا ہے؟ اجی یہ مجھ سے بڑے ہیں، تو بھائی بڑے ہیں، انہوں نے تمہیں بلایا ہے بات کرنے کے لیے، تو اس کا مطلب ہے تجھ میں کچھ ہے تو بلایا ہے، جاؤ اپنی بات کرو۔ دنیا میں یاد رکھیں، یہ ڈر والی چیزوں کو یہاں سے نکال کے وہ آؤٹ آف باؤنڈری کر دیں، ڈر ور والی بات نہیں ہے۔ ہاں اللہ سے مانگیں، عزت احترام بڑے کا اپنی جگہ، مقام اور مرتبہ اپنی جگہ، ڈر کی بات رکھنا کبھی بھی نہیں۔ اللہ سے مانگیں۔ میں نے حضرت حاجی عبدالوہاب رحمہ اللہ کے گھٹنے پکڑ کے پوچھا تھا، میں نے ان کی خدمت میں تبلیغ میں وقت گزارا ہے، میں نے کہا شیخ مجھے بیان شروع کرنا نہیں آتا، تبلیغی جماعت کے 6 نمبر شروع نہیں کر سکتا، اور کبھی گفتگو شروع کر لوں تو ختم کرنا مجھے نہیں آتا۔ میرے دماغ میں اس وقت تھا کہ شروع کرنے کے کوئی شعر ہوتے ہیں، ختم کرنے پہ بھی کوئی شعر ہوتے ہیں۔ وہ کون سے شعر ہیں جن سے تقریر شروع ہوتی ہے، کون سے شعر ہیں جن سے تقریر ختم ہوتی ہے؟ یہ شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، آج تک یہ میرے دماغ میں نہیں۔ مجھے حضرت حاجی صاحب نے ایک جملہ فرمایا، انہوں نے فرمایا بیٹا قرآن کریم میں ایک آیت موجود ہے، رب کریم نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو گفتگو سننے اور یاد کرنے کی صلاحیت پر طریقہ بتایا، اس آیت کو پڑھ لو رب کرم کرے گا۔ میں نے کہا جی کون سی؟ کہ رب فرماتے ہیں سنقرئک فلا تنسا، محبوب مصطفیٰ ہم آپ کو پڑھائیں گے آپ نہیں بھولیں گے، تو بس یہ پڑھ لو۔ وہ دن آج کا دن، میں گفتگو کے شروع میں پڑھ لیتا ہوں سنقرئک فلا تنسا، رب کریم نے میری ہمیشہ مدد کی، تو اس لیے کبھی کسی کا روب درمیان میں نہ رکھیں۔ اور یہاں پر ایک ضمنی بات یہ بھی ہے، جب آپ کسی کا روب رکھیں گے، کیوں روب میں ڈر تو تب ہونا چاہیے جب میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں نے کوئی جھوٹی بات کرنی ہو، میں نے کوئی غلط بات کرنی ہو، میں نے کوئی چھوٹوں کی بات کرنی ہو، بھائی میں تو بڑوں کی باتوں کو سنا رہا ہوں، میرے پاس تو قرآن و سنت کے دلائل ہیں، مجھے ڈر کس چیز کا، مجھے خوف کس چیز کا؟ یہ تردید کرے گا، کیوں کرے گا؟ کیا قرآن کی تردید کرے گا؟ کیا شریعت کی تردید کرے گا؟ کیا دین کی کرے گا؟ اس لیے ڈر ور کی بات نہ رکھیں۔ اور ساتھ سے ہاں میں آپ کو ایک سائنسی تحقیق بھی بتاتا ہوں، دا کی آف سکسیس، یہودی ایک کامن یہودی صحیح میں سے ہے، آتھر ہے، مصنف ہے، اس کی ایک کتاب ہے دا کی آف سکسیس، کامیابی کی چابی، اس کا غالباً اردو ترجمہ بھی ہو کر پاکستان میں آ گیا کہ دوسروں پر چھا جائیں اپنی صلاحیت کی بنیاد۔ اس میں وہ کچھ الفاظ لکھتا ہے کہ جب آپ کسی کا رعب قبول کرتے ہیں، احترام نہیں، احترام اور رعب میں بڑا فرق ہے، ذہن میں رکھنا، میں اکابر کے احترام میں بے احترامی نہیں سکھا رہا، میں رعب کی بات کر رہا ہوں۔ کسی کا رعب اور دبدبہ قبول کر لیتے ہیں آپ،
تو آپ کے دماغ کے سوچنے والے خلیات کی تعداد 80 ہے، وہ اس ڈر کے مارے 20 جاری رہتے ہیں، 60 بند ہو جاتے ہیں۔ جب دماغ کے خلیات میں 20 خلیے جاری ہوں، 60 بند ہوں، تو لبا پہ چھکے سے پھر میں کیا بات کروں گا؟ سامنے والا تو 80 خلیات چلائے ہوئے ہوگا اور میں جی نہیں لیکن چونکہ چنانچہ گویا کے چکر میں سب کچھ بھلا بیٹھوں گا۔ بھائی یوں نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کھلی کھلی بات کریں۔